سورۃ القصص کی آیت نمبر 43۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے ہی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی بہت سی قوموں کو، بصائر للناس، وہ کتاب جو لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز تھی، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتاً اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور آپ نہیں تھے کوہ طور کے مغربی جانب میں، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت کا، وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، ولیکننا انشأنا قرونا، بلکہ ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، فتطاول علیہم العمر، اور ایک طویل عمر درمیان میں گزر گئی، وما کنت ثاویا فی اہل مدین، اور آپ نہیں تھے رہنے والے مدین والوں کے ساتھ، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیتیں، ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی ہیں رسول بنا کے بھیجنے والے۔ وما کنت بجانب الطور، اور آپ طور کے ایک کنارے پہ تب بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ولیکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ تبلیغ کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنا اور صحیح صحیح بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا، اسی کو اللہ پاک نے اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے
کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پہلی بات تورات کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم ہی نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، پہلی بہت ساری قوموں کی ہلاکت کے بعد۔ اس سے پہلے رکوع میں آپ حضرات سماعت فرما چکے فرعون کس طرح تباہ و برباد ہوا، اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کیسے اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ جب دریائے کلزم سے بنی اسرائیل کے لوگ پار ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اب ایک وقت تھا جب فرعون ان پہ حکومت کرتا تھا، فرعون کا قانون چلتا تھا۔ اب کس کا قانون چلے گا؟ اب زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اس کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ خود لوگوں نے بھی کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کوئی ایسا قانون، کوئی کتاب، کوئی دستور لے کے آؤ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کوہ طور پہ آ جائے، 40 دن کا اعتکاف کریں، ہم آپ کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائیں گے۔ تورات کا معنی ہی لا ہے، قانون۔ قانون کی ایک کتاب آپ کو عطا کریں گے جس کے مطابق آپ کی قوم زندگی گزارے گی۔ چونکہ یہ کتاب تب عطا ہوئی جب فرعونی بھی غرق ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، اور اس سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بہت ساری قومیں تباہ ہو چکی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قوموں کی تباہی کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ عظمت عطا کی کہ اپنی طرف سے ایک قانون عطا کیا، ایک کتاب عطا کی۔ اس کتاب کی 3 خصوصیات اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائی۔ پہلی خصوصیت فرمایا بصائر للناس، وہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت کی چیز تھی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کتاب ہدایت تھی، راستہ بتاتی تھی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ وہ کتاب رحمت تھی۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کو اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے حق ملے، اور پھر اس کا دل وہ سیدھا ہوتا ہے، تو وہ ہدایت کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام بصیرت ہے۔ جب وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کا نام ہدایت ہے۔ اور جب وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے تو پھر ہدایت کا نتیجہ اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں گویا کہ جڑی ہوئی ہیں، بصیرت، ہدایت اور رحمت۔ بصیرت کس چیز کا نام ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بصارت ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی، اور ایک بصیرت ہوتی ہے، دل کی روشنی۔ اگر آنکھ کے اندر روشنی نہ ہو تو انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات انسان موذی چیزوں کو مفید سمجھتا ہے اور مفید چیزوں کو موذی سمجھتا ہے۔ رسی کو سانپ سمجھے گا اور سانپ کو رسی سمجھے گا، کیونکہ آنکھوں کے اندر روشنی نہیں۔ کھانے والی چیزوں کو پھینک دے گا، اور جو پھینکنے والی چیزیں ان کو کھانا شروع کر دے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر روشنی نہیں۔ یہی صورتحال ہوتی ہے میرے بھائیوں جب دل کے اندر روشنی نہ ہو، بصیرت نہ ہو۔ جب دل میں روشنی نہ ہو تو انسان کو حق نظر نہیں آتا، پھر وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق سمجھتا ہے، پھر اس کو سامنے کی چیز اور واضح دلائل وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی لیے کافروں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، فرمایا یہ کافر جو ہے یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہے، یہ اس دل کے اندھے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہے۔ تو بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ دل کی روشنی کو۔ دل کے اندر اگر نور ایمان ہوگا تو حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا، سچ سچ لگے گا، جھوٹ جھوٹ لگے گا۔ اور اگر دل کی روشنی ختم ہو گئی ہوگی یا کمزور ہو گئی ہوگی تو پھر حق میں اشکالات نظر آئیں گے، حق دھندلا نظر آئے گا، حق بعض اوقات روشنی اتنی ختم ہو جائے گی کہ حق غلط لگے گا، باطل لگے گا، اور باطل جو ہے وہ حق لگے گا۔ اللہ ایسی کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو ایسے ہی مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافر تو ہے ہی، ان کے دل کی روشنی تو گل ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اس لیے ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، بلکہ حق ان کو باطل لگتا ہے۔ تو جب انسان کی دل کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کو بھی حق میں اشکالات نظر آتے ہیں، حق کے اندر اس کو بھی طرح طرح کے عیوب اور نقائص اور غلط چیزیں نظر آنے لگ جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی روشنی کو سلامت رکھے۔ اسی لیے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا جس انسان کو دین کی سمجھ ہو، دین کے اندر اطمینان اور اعتماد نظر آتا ہو، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا بھلا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کہ تورات کے متعلق فرمایا بصائر للناس، تورات بصیرت ہے لوگوں کے لیے۔ لوگوں سے مراد ظاہر ہے تمام لوگ ہیں، تو کیا اس سے مراد ساری انسانیت ہے یا صرف بنی اسرائیل کے لوگ ہیں؟ تو بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ تورات بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بصیرت تھی، تمام لوگوں کے لیے بصیرت نہیں تھی۔ تمام لوگوں کے لیے جو بصیرت کی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے۔ لیکن دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تورات بھی بصیرت کی چیز ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن تورات میں وہ چیزیں بصیرت ہے جو واقعی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور جو تورات کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات کی بہت ساری چیزوں کو بدل دیا گیا تھا، اور آج بھی تورات اپنی اصلی حالت میں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن جو مضامین اس کے اصلی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ان میں آج بھی تمام لوگوں کے لیے بصیرت ہے، سب کے لیے بصیرت ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی بات تورات میں صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے، کون سی تورات والوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ یہ چونکہ پتہ چلتا ہے جاننے والوں کو، اس لیے عام لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ تورات، زبور، انجیل یا صحائف وغیرہ کا مطالعہ نہ کریں۔ اہل علم اس کو پڑھے جن کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس پہ سوال یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر کو بھی منع فرمایا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے، تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید غصہ آیا، اور آپ کو جب غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے توجہ دلائی کہ عمر فاروق اللہ کے محبوب کو غصہ آ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً تورات بند کی اور فرمانے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا،
میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور دین اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں، یعنی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ عمر، مفہوم اس کا یوں ہے کہ میرے آنے کے بعد تورات کی اب کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اللہ کی قسم یہ تو تورات ہے، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنا پڑتا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میرے سوا کسی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو گویا آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دین کے عالم بھی تھے، سمجھ بوجھ بھی رکھنے والے تھے۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ چونکہ قرآن کریم ابھی اتر رہا تھا، تو اگر اس وقت میں تورات کے پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی تو ہو سکتا ہے قرآن کریم اور تورات کے مضامین آپس میں گڑبڑ ہو جاتے، ان کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا کہ تورات کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ اسی وجہ سے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث بھی لکھنے سے منع کیا تھا، میری احادیث بھی نہ لکھی جائے، تاکہ حدیث کا اور قرآن کریم کا فرق رہے۔ لیکن جب صحابہ اکرام میں حفاظ تیار ہو گئے، قرآن کریم مشہور ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے اور اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں، تو پھر آپ نے احادیث کو بھی لکھنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دے دیا تھا کہ لکھ لیا کرو۔ پھر ایسا حکم دے دیا کہ ایک صحابی لکھا کرتے تھے تو کسی نے ان کو منع کیا کہ بھئی ہر بات نہ لکھا کرو، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر انسان ہے، مزاج مختلف ہے، کبھی غصے میں ہے، کبھی پیار میں ہے، کبھی کسی مزاج میں ہے، تو تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، تو ایسا نہ کیا کرو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ایک دن، بھائی پہلے تم لکھا کرتے تھے اب کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا جی مجھے تو ایسے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کبھی کسی مزاج میں ہو گئے کبھی کسی مزاج میں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب کل شیء، جو بھی اس زبان سے نکلے، زبان مبارک سے ادا ہو، وہ سب کچھ لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پھر آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب قرآن میں اور حدیث میں فرق کلیئر ہو گیا۔ تو اس لیے آپ نے بھی تورات سے تب منع کیا تھا جب قرآن اور تورات میں ابھی فرق مشکل تھا، لیکن جب وہ کلیئر ہو گیا تو اب اجازت ہے، لیکن اجازت صرف ان کو ہے جو پرکھ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تحریف شدہ کیا ہے اور غیر تحریف شدہ کیا ہے۔ تو غیر تحریف شدہ مضامین تورات کے یا انجیل کے وہ آج بھی بصیرت ہے، وہ آج بھی کے انسانوں کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے بصیرت ہے۔ لیکن اس وقت اپنی مکمل اصلی حالت میں صرف قرآن کریم ہے، باقی کتابیں ان کی زبان بھی ختم ہو گئی جس زبان میں وہ اتری تھی، اور ان کے مضامین بھی بہت سارے بدل دیے گئے۔ اس لیے میں اور آپ، ہم عوام الناس، ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم صرف قرآن کو بصیرت سمجھیں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ تو جب ہم اس کی طرف آئیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہدن، قرآن ہدایت بھی دے گا۔ جیسے تورات اپنے زمانے میں ہدایت دیتی تھی، اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اور جب انسان بصیرت کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پہ رحمت ہوتی، اللہ کی طرف سے پھر اس کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ فوائد جس طرح تورات کے تھے، یہی فوائد آج قرآن کریم کے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل اللہ پاک نے بیان فرمائی. فرمایا دیکھو میرے محبوب، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ٹھیک اتنے طویل عرصے کے بعد، صدیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کر رہے ہیں. اب کوئی بندہ کوئی واقعہ بیان کرے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کے علم کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سے پڑھا ہو، کسی سے جا کے اس نے سیکھا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 40 برس کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے جا کے سیکھا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کوئی اس لائق ہی نہیں کہ وہ آپ کو سکھا سکے. لہذا آپ تو امی ہیں، کوئی دنیا میں آپ کے استاد بننے کے لائق ہی نہیں تھا. اللہ نے کسی کے سامنے آپ کو شاگرد کا بننے کا گویا کہ محتاجگی سے اللہ نے بچایا. دوسرا ذریعہ علم کا کیا ہوتا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے تو کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا. تیسرا ذریعہ علم کا کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی کانوں سے، آنکھوں سے یا اپنے جو ہے عقل سے کسی چیز کو دیکھے. تو ظاہر ہے یہ واقعہ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہو. یا ایک علم کا ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی آپ خود وہاں موجود ہوتے. ایسا بھی نہیں، قرآن پاک نے اس کی بھی نفی کر دی کہ آپ تو وہاں نہیں تھے. تو اب ایک ہی ذریعہ بچتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بتایا کس نے ہے، اللہ رب العالمین. وحی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بتلایا. اور جس پہ وحی آتی ہے، جس کو اللہ نے بتلایا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ٹھیک بیان کر دینا یہ دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں. تو اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حاضر اور ناظر ہونا یہ صرف خاص ہے کس کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ما کنت بجانب الغربی، اے میرے محبوب آپ اس مغربی کنارے میں نہیں تھے، آپ اس مغربی کنارے میں نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نبوت کا فیصلہ کیا. وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں پہ حاضر نہیں تھے. کتنے واضح الفاظ ہیں. اس کے بعد بھی اگر ہم اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ خود سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے اور ہم کیا عقیدہ بنا رہے ہیں. قرآن تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ ہیں. تو یہ بات قرآن پاک کے خلاف ہے. دوسری بات فرمائی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، ہم نے تو اس کے درمیان میں ایک طویل وقت گزار دیا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، بڑی طویل زندگی گزر گئی، صدیاں گزر گئی، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے. اور فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ تو اہل مدین میں بھی رہنے والے نہیں تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پہ انہوں نے پڑھ دی ہوں، آپ کو انہوں نے کچھ بتا دیا ہو، یا ہماری آیتیں وہاں سے آپ نے سیکھ لی ہوں. ایسا بھی نہیں تھا. فرمایا حقیقت یہی ہے کہ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہی ہیں رسول بنا کے بھیجنے والے. کہیں آپ نے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں سیکھا، آپ تو طور پہاڑ کے پاس موجود نہیں تھے، آپ مدین میں موجود نہیں تھے. یہ سارے واقعے کی خبر آپ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. پھر فرمایا وما کنت بجانب الطور، آپ کوہ طور کی اس کنارے پہ اس وقت بھی موجود نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ رب العالمین ہوں، آپ وہاں بھی نہیں تھے. تو
اب یہ سارا واقعہ کوہ طور پہ کیا ہوا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ سب آپ پر آپ کے رب کی رحمت اور کرم نوازی، یہ ساری اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ سراسر نبوت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور کس لیے عطا کی ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ اس قوم کے مبلغ بن جائے، اس قوم کو تبلیغ کرے جن کے پاس قریب زمانے میں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ مکرمہ میں اور کوئی نبی علیہ السلام نہیں تشریف لائے، تو گویا طویل زمانے تک اس قوم کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ اس پہ یہ اشکال نہ ہو کہ اللہ پاک تو فرماتے ہیں ہم نے ہر جگہ پہ نبی بھیجے، ضرور بھیجے ہیں، لیکن طویل وقت گزر گیا تھا، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہے یہ لوگ، یہ جن کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے، جن کے پاس طویل وقت ہو گیا کوئی نبی نہیں آیا، آپ سے پہلے کسی نے نہیں ان کو ڈرایا، آپ ان کو آگاہ کریں لعلہم یتذکرون، شاید یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں۔ یہ مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعے کو بیان کرنے کا، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف ایک طویل ترین جد و جہد کی ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ زمانے کے لوگوں کے خلاف آپ کو بھی ایک طویل جد و جہد کرنی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ قیامت تک ایسے فرعون آتے رہیں گے، اور قیامت تک مجھے اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام والا کردار وہ پیش کرنا پڑے گا۔ قیامت تک ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ آتے رہیں گے، اور قیامت تک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کردار پیش کرنا ہوگا۔ قیامت تک یزید جیسے لوگ آتے رہیں گے، اور قیامت تک ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار وہ پیش کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیز دوستو یہی فرعونی قوتیں، دجالی قوتیں امت مسلمہ پہ یلغار کی ہوئی ہیں۔ اب ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام والا کردار، صحابہ والا کردار وہ پیش کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نور بصیرت نصیب فرمائے، قرآنی ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے دین حق کی محنت پوری دنیا میں کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال